السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ، اور آف کورس میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول یار ستمگر کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ہے ایک سرپرائز ایپیسوڈ آپ کے لیے. کیونکہ سرپرائز ایپیسوڈ اس لیے کیونکہ پچھلی جو ایپیسوڈ تھی وہ آپ کے لیے اس لیے آئی تھی کیونکہ آج جنہوں نے یارم کی قسط نہیں آئی، تو پھر یہ 2 قسطیں ہو گئی تو ایک سرپرائز ہو گیا. ویسے آج مجھے سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا، کل دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ 72 پارٹ دونوں آ جاتے تو اچھا رہ جاتا. خیر کوئی گل نہیں، ہم آج کے ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ ہونے والے کافی دھماکے دار. میرے لیے تو یہ اس پورے ناول کا بیسٹ سین اس ایپیسوڈ میں ہے. باقی آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پسند آتا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ہماری ایپیسوڈ یار ستمگر کے نمبر 72 پارٹ 1. تحریر عریج شاہ. وہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہر روز کی طرح آج بھی اس کمرے کو دیکھ رہی تھی. اس کمرے کو دیکھ دیکھ کر بھی وہ اچھی خاصی تھک چکی تھی. کیا تھی اس کی زندگی؟ سارا دن الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، ناچنا، گانا، اچھلنا، کودنا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کبھی کسی ایک سہیلی کے ساتھ تو کبھی کسی دوسری سہیلی کے ساتھ. وہ تو پانی بھرنے جاتی بھی نہیں تھی کیونکہ اسے پانی سے ڈر لگتا تھا. وہ تو اس لڑکے نے اسے تنگ کر رکھا تھا. تم ضرور آنا ایک دفعہ مجھ سے مل لو، تم سے ضروری بات کرنی ہے. وہ اس کی باتوں میں آئی ہی کیوں تھی؟ اور پھر اس کی ساری سہیلیوں نے بھی کہا تھا شہری بابو ہے، اس سے نکاح کر کے اسے شہر لے جائے گا. شہری لوگوں کی زندگی بہت الگ ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے. بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھنے کا شوق اسے اس رات اس نہر پر پانی بھرنے جانے پر مجبور کر گیا تھا. اس کی دونوں بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، لیکن شادی ان کی بالکل قریب ہی ہوئی تھی. وہ اکثر خود ہی پانی بھر کر دے جاتی تھی. اس رات پانی ختم ہوا تو اس نے خود ہی پانی بھرنے جانے کا فیصلہ کیا تھا. اب بھی وہ نہر تک پہنچی ہی تھی جب وہ رک کر اس کا انتظار کرنے لگی. اتنا پیچھے لگا رہتا تھا، پانی بھی تو اس نے ہی بھر کر دینا تھا. سوچ کر وہ وہیں بیٹھ گئی. پانی میں جھانکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسے اس نہر سے بہت خوف آتا تھا، اور اوپر سے یہاں پر پریوں اور چڑیلوں کی اتنی زیادہ کہانیاں بھی سن رکھی تھی کہ اسے یہاں بیٹھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا. تھک ہار کر وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اچانک ہی کسی نے اسے پکارا تھا. اس پکار سے اس کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری ہوا. اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ سیدھی نہر میں جا گری تھی. وہ وقت یاد کرتی وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھول کر ایلوینا کمرے میں داخل ہوئی تھی. وہ اسے مخاطب کیے بغیر الماری کی طرف آتے ہوئے ازبک اور آئرہ کے کپڑے نکالنے لگی تھی.
سنو لڑکی، وہ لڑکی ٹھیک ہے نا؟ ازبک کی بیوی ہے جو؟ اس نے اسے پکار کر بڑی معصومیت سے پوچھا تو الوینا نے اسے دیکھا تھا، بے حد خوبصورت اور معصومیت لیے نین نقوش وہ پٹھانی لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ کسی کا بھی دل اس پر بے ایمان ہو سکتا تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے اس حال میں ہے، جانتی بھی ہو تمہیں شرم نہیں آئی شادی شدہ انسان سے شادی کرتے ہوئے؟ کب سے چل رہا تھا تمہارا ازبک لالا کے ساتھ چکر؟ وہ اچانک غصے سے آپا کھوتی اس سے گھور کر پوچھنے لگی۔ وہ جو تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھی تھی واپس خوفزدہ ہو کر بیٹھ گئی۔ اوئے لڑکی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میرا کوئی چکر نہیں چل رہا تمہارے لالا کے ساتھ۔ وہ خود اتنے بڑے بول بول کر آئے تھے میرے بابا سے، خان میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور پھر چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں۔ میرا بابا نے پورا 17 دن کا بعد اس کو فون کیا تو پھر کہیں جا کر اس نے فون پر نکاح پڑھوایا۔ میں تو نکاح کے لیے راضی بھی نہیں تھی۔ میرا بابا جی نے خود بولا تمہارا ہاتھ کوئی نہیں تھامے گا، تمہارا عزت خراب ہو چکا ہے، اب کوئی تم کو عزت سے اپنا نام نہیں دے گا۔ پھر نکاح ہوا تو یہ پھر سے غائب ہو گیا۔ بابا کو کبھی کبھی فون کرتا تھا اور پھر فون کرنا بھی ختم کر دیا۔ 1.5 مہینے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گیا۔ دائی امی کہتی ہے تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اور پھر دائی امی کے پیٹ میں یہ بات رہا نہیں، پورا قبیلہ کو بتا دیا، اور پورا قبیلہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا۔ سب لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تب جا کر بابا نے بولا کہ تم اپنا شوہر کے پاس چلی جاؤ، اتنے مشکل سے یہاں تک آئی ہوں، یہ تمہارا لالا تو فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور ہر کوئی اس بچے کا جان لینا چاہتا ہے، کہتا ہے تمہارا پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ بچہ بھی ناجائز ہوتا ہے کیا؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، سب کہتے ہیں۔ تم اپنا بچہ مار ڈالو ورنہ قبیلہ کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ درخنے نے بھی کہہ دیا۔ درخنے اپنا بچہ نہیں مارے گی، بے شک قبیلے والے درخنے کو مار ڈالیں۔ پھر جا کر بابا نے اتنی مشکل سے وہاں قبیلے سے نکال کر یہاں بھیجا، اور یہاں پر کوئی مجھے منہ ہی نہیں لگا رہا۔ اتنے دنوں سے اس کمرے میں بند ہوں میں، کسی سے بات کروں تو یا تو وہ تھپڑ مارتا ہے یا ایسے گھورتا ہے جیسے مجھے کھا جائے گا۔ بک بک دورانی کہتا ہے کہ مجھے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کر آئے گا، اور پھر مجھے یہاں سے دوسرا ملک بھیج دے گا، جہاں پر میں ہوں گی، میرے بچے کا باپ ہوگا اور میرا بچہ ہوگا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی اچھا نہیں ہے، تمہارے گھر کے سارے لوگ برے ہیں۔ اور وہ منحوس مارا، اللہ پاک جہنم میں پھینکے اس کو، میرا زندگی تباہ کر دی۔ وہ کہتے ہوئے اچانک
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو الوینا کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی ہرگز دنیا جہان کی سمجھ نہیں رکھتی. اس کی باتیں اور بھولا پن اسے بہت کم عمر ظاہر کر رہا تھا، لیکن یہ 1.5 مہینے کی بات کر رہی تھی. 1.5 مہینے سے تو اس کا بھائی ارحم کی لاش لے کر یہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر اس کی فیملی کو سنبھالتے، انہیں سہارا دیتے وہ اچھا خاصا وقت ارحم کی فیملی کے ساتھ رہ کر آیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی جو کہانی سنا رہی ہے وہ سچی ہے یا ازبک جو بتا رہا ہے وہ سچ ہے. خیر، ازبک اتنی بڑی بات جھوٹ میں تو نہیں کہہ سکتا تھا. یہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. آج صبح کچھ باڈی گارڈ قاسم بابا کو بتا رہے تھے کہ جس دن یہ سب تماشا ہوا اس دن ہال میں کچھ پٹھان لوگ آئے تھے جو یقیناً کسی غلط مقصد کے لیے ہی وہاں آئے تھے، لیکن ازبک کے اس لڑکی کو اپنی بیوی قبول کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے تھے. وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن CCTV کیمرہ میں ان لوگوں کی ویڈیو موجود تھی جو قاسم بابا نے منگوائی بھی تھی. وہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں وہ لوگ ان کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں. تم رونا دھونا بند کرو اور تم یہاں اس کمرے میں ہی رہو، باقی ازبک لالا خود ہی جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. وہ کپڑے لے کر باہر نکل گئی تھی. وہ ہرگز اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی ہمدردی کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. وہاں وہ بک بک دورانی دیکھے گا کہ کیا کرنا ہے، تب تک میں یہیں پڑی گلتی سرتی رہوں. وہ اداسی سے کہتی دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، جبکہ اس کی آخری بات الوینا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی. رائق صبح سے ہی غائب تھا. اب اس کی گاڑی کی آواز سن کر الوینا جو آئرہ کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی تیزی سے اٹھی تھی. اف، تمہارا لالا صبح سے غائب تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کر کے آیا ہے. میں پوچھتی ہوں، ذرا خبر لے کر آتی ہوں. صبح سے اپنی شکل نہیں دکھائی مجھے. وہ اچانک باہر نکلی تو آئرہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. ابھی کچھ دن پہلے تک وہ بھی تو ازبک کے آنے پر اسی طرح سے ایکسائٹڈ ہو کر باہر بھاگتی تھی. زندگی نے اچانک رنگ بدلے تھے. الوینا اسے اس لڑکی کے بارے میں بتا رہی تھی جو اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی. اسے کچھ بھی نہیں جاننا تھا اس کے بارے میں، اسی لیے الوینا کو کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا. وہ ازبک کا ذکر تک سننے کی روادار نہیں تھی، اور شاید الوینا بھی اس چیز کو نوٹ کر چکی تھی، اسی لیے اس نے اپنی بات وہیں ختم کر دی. کہاں تھے آپ صبح سے؟ میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں. آپ آفس نہیں گئے تھے؟ کہیں
اور گئے ہوئے تھے۔ جلدی سے بتائیں مجھے کہاں تھے؟ صبح سے لے کر اب تک کا سارا حساب دیں۔ میں بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہوں جو آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گی۔ وہ بھاگ کر باہر آتی، اس کے سامنے کھڑی ہوتی، سوال جواب کرنے لگی تو رائق ہلکا سا مسکرا کر اپنی ماں کی طرف اشارہ کر گیا جو گاڑی سے باہر نکل رہی تھی۔ السلام علیکم تائی امی، کیسی ہیں آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے؟ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اب امامہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تو اس کے چہرے پر ہزاروں خوبصورت رنگ دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتی، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگی تھی۔ یہ سہاگن والی بات میرے لیے ہے یا ان کے لیے؟ میرے لیے الگ سے دعائیں دیں۔ تمہار سدا سہاگن رہو، تمہارا سہاگ سلامت رہے، تمہارے سہاگ کے رنگ سلامت رہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میرے لیے دعائیں کدھر ہیں؟ وہ ان کی دعاؤں کو رپیٹ کرتے ہوئے بولی تو جہاں امامہ بیگم مسکرائی تھی وہیں رائق نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے یہی دعائیں ہوتی ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ بلیک کلر کے اچھے خاصے برانڈڈ مہنگے سوٹ میں بھی ان کے چہرے میں وہ رونق نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ ایک ایٹیٹیوڈ ان کے لہجے سے ہمیشہ چھلکتا تھا جو آج اسے دیکھنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ نہ جانے ان کے چہرے کی رونق کہاں گئی تھی۔ امامہ تائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ انہوں نے دروازے سے باہر آتے المیر درانی کو دیکھتے ہوئے جتایا تھا، جبکہ امامہ کا واپس آ جانا قاسم بابا کو خوش کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک آئے تھے، بس نکل گئی آپ کی بہو کی ساری عقل، 4 دن میں ہی واپس آ گئی۔ المیر درانی کے لہجے میں ایک غرور تھا۔ آپ کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، مجھے میرا بیٹا لے کر آیا ہے یہاں۔ اگر یہ میرے بیٹے کا گھر ہے اور مجھے میرا بیٹا اپنے گھر لے کر آیا ہے۔ ان کے لہجے میں اچانک ہی ان کا ایٹیٹیوڈ لوٹ آیا تھا۔ المیر درانی نے سر جھٹکا۔ تمہارے بیٹے کا گھر یہ تب بنا جب یہ میرا بیٹا بنا ہے، وہ غصے سے بولے تھے۔ وہ ہرگز اس عورت کو خود سے اوپر نہیں جانے دے سکتے تھے۔ بابا پلیز یہ بحث ختم کریں، میں یہاں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں اور یہ یہاں صرف میری ماں بن کر آئی ہیں، آپ کی وائف نہیں۔ تو پلیز آپ لوگ اپنا لڑائی جھگڑا ختم کریں۔ امی آپ اندر چلیں، وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو المیر درانی کو رائق کے لہجے میں کچھ عجیب سا
محسوس ہوا تھا، جیسے وہ ان سے خفا ہے۔ یقیناً وہ بھی ان کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو اس کا ارادہ سیدھا آئرہ کے کمرے میں جانے کا تھا، جب سامنے بڑے گیٹ سے زمش کو اندر داخل ہوتے دیکھا، اور پھر اس کے پیچھے ہی برلاس خان بھی تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ قاسم بابا بے حد غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے برلاس خان کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ ان کا انداز اتنا شدید تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالیں، جبکہ وہ ان کے اس طرح کے ری ایکشن کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ میں یہاں تم سے ملنے نہیں آیا قاسم درانی، میں یہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، بلکہ ملنے بھی نہیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ میں اسے پوری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی قبول کر کے اسے اپنا نام دینے آیا ہوں۔ جو تم نہیں کر سکے وہ میں کرنے آیا ہوں۔ برلاس خان کافی غصے سے جواب دیتے ہوئے اپنا گریبان چھڑوا گیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی، قاسم بابا نے بے حد غصے سے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، جیسے ان کی بات کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ میری بیٹی میرے ساتھ نہیں آئے گی تو کیا تمہارے اس پوتے کے ساتھ رہے گی جو بڑی محفل میں اسے رسوا کر رہا تھا؟ اگر وہ میرے ساتھ نہیں آئے گی تو کیا تمہارے اس پوتے کے ساتھ رہے گی جو بڑی محفل میں اسے طلاق دے رہا تھا، اس پر سوتن لا کر اسے بوجھ قرار دے رہا تھا، اسے گندی نالی کا کیڑا کہہ رہا تھا، ناجائز گند کہہ رہا تھا؟ یہ تمہارا پوتا میری بیٹی کو داغ کہہ رہا تھا۔ برلاس خان لحاظ رکھے بغیر بولا، جب فارحہ آئرہ کو ویل چیئر پر بٹھاتی باہر لے آئی تھی۔ یقیناً وہ باہر سے اٹھتے شور کو سن چکی تھی۔ آئرہ، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، بابا تمہیں لینے آئے ہیں، تم یہاں نہیں رہو گی، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو گی۔ بابا تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی قبول کر کے تمہیں اپنا نام دیں گے۔ بابا بہت سالوں سے اس گلٹ میں تھے کہ وہ تمہیں اپنا نہیں سکے، انہوں نے بدلے کی آگ میں ایک غلطی کی تھی، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو، یہاں کے لوگ تمہارے قابل نہیں ہیں۔ زمش اس کے پاس آتی، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو اسے زمش پر پیار آیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی سچ میں اسے بہت چاہتی تھی۔ ہاں میری بچی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ رہو، میں تمہیں اپنے ساتھ
لے کر جاؤں گا، ایک اچھی اور پرسکون زندگی دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ شخص تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے تو شوق سے دے، میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیٹی قبول کروں گا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو عائرہ ہمت کرتے ہوئے اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑی ہوئی تو برلاس خان نے اسے سہارا دیا تھا، جبکہ قاسم بابا نے بے حد غصے سے اسے دیکھا تھا۔ گھر کے سب لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے۔ برلاس خان کا اس طرح سے آنا، اسے اپنا نام دینے کا وعدہ کرنا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عائرہ کہیں نہیں جائے گی، ازبک کافی غصے سے چلایا تھا۔ جس طرح وہ اس کی بیوی کو چھو رہا تھا، یہ چیز اسے آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ اس شخص نے اسے تباہ کر دیا تھا، اور اب کس طرح وہ اس کی بیوی کو لے جانے آ گیا تھا۔ میری بیٹی کی زندگی کے فیصلے کرنا چھوڑ دو ازبک درانی، میری بیٹی اپنی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، یہ خود فیصلہ کرے گی کہ اسے تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ بولو میری بچی، کیا تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپنا نام نہیں چاہیے؟ کیا تم اپنے باپ کی پہچان نہیں چاہتی؟ آؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تمہاری قدر کر سکیں۔ میری بیٹی، میں نے بہت غلطی کی ہے، لیکن اب میں اپنی غلطیاں سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے اپنا نام دوں گا، ایک پہچان دوں گا، ایک جائز پہچان جس کی تم حقدار ہو۔ وہ اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی خاموشی ازبک کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ کہہ دو ان سب کو کہ تم اپنے باپ کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تمہیں نہیں رہنا ان مطلب پرست لوگوں کے ساتھ، تمہیں اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، ایک جائز پہچان کے ساتھ۔ وہ بول رہا تھا جب عائرہ نے بڑی مشکل سے نیچے جھکتے ہوئے اپنے پیر کو اونچا کیا تھا، اور پھر اپنا جوتا اتارتے ہوئے وہ ہر لحاظ بھلائے اس جوتے کو پوری شدت سے برلاس خان زئی کے منہ پر مار چکی تھی۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ برلاس خان لمحے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے زمین بوس ہوا تھا۔ اسے یقین نہ آیا تھا کہ عائرہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہے، جبکہ سمجھ تو اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی چیخ اٹھی تھی۔ عائرہ غصے اور نفرت سے برلاس خان کو دیکھ رہی تھی، جو بے یقینی کی کیفیت میں زمین پر پڑا آنکھیں پھارے اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً تمہیں میرا جواب مل گیا ہوگا برلاس خان زئی، میں تم پر، تمہارے نام پر، تمہاری جائز پہچان پر تھوکتی ہوں۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئرہ فارہہ خان درانی کو کسی باپ کی پہچان کی ضرورت نہیں۔ آئرہ فارہہ خان درانی کے لیے اس کی ماں کی پہچان کافی ہے۔ نہ تو مجھے تمہارا نام چاہیے اور نہ ہی اس انسان کا۔ اس نے ازبک درانی کے منہ پر تماچا تو نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی ایک تماچے کی گونج اسے اپنے اندر تک سنائی دی تھی۔ آئرہ فارہہ خان درانی تم دونوں کی پہچان پر تھوکتی ہے۔ وہ غصے سے گہرے گہرے سانس لیتی واپس ویل چیئر پر گرتے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ فارہہ نے آج پہلی دفعہ سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو سہارا دیتے ہوئے اس کی ویل چیئر کو واپس گھسیٹتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی دوسری ایپیسوڈ۔ کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور دوسری بات، کس کو لگ رہا ہے کہ آئرہ نے غلط کیا اور کس کو لگ رہا ہے کہ آئرہ نے صحیح کیا، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں سب کے کامنٹس ریڈ کروں گی اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔